ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد ندیم احمد۔ ناظرین، ملک میں سیاسی مارکہ رائی اپنے عروج پر ہے، ایک کے بعد ایک مارکہ جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہا ہے، لیکن عوام کے متعلق جو ہے وہ کوئی بھی سوچ نہیں رہا ہے۔ سیاسی قیادت کا یہ حال ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محاذ آرائی میں نبر آزما ہے، لیکن عوام کو دیکھنے کی ان کو فرصت نہیں ہے۔ عوام ایک طرف مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، تو دوسری طرف بارشوں کے حوالے سے سیلاب ہے اور سیلاب کے ریلوں میں ان کی موت واقع ہو رہی ہے۔ بچے جو ہیں ان ریلوں میں ان کی لاشیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں بہتی ہوئی، لیکن سیاسی قیادت ہے کہ ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ اندھے ہیں، انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ انہیں صرف حصول اقتدار کی فکر ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف جو ہے وہ اقتدار کیسے ملتا ہے۔ وہ اقتدار کی سیڑھیوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اقتدار کے تختے کو دیکھ رہے ہیں، وہ اقتدار کا صحرا دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پنجاب کا تخت ملتا ہے کہ ہمیں اس کا اسپیکرشپ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ عوام جائے بھاڑ میں۔ عوام کا جو حال ہے وہ کسی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ بے حسی کب تک یوں ہی چلتی رہے گی اور عوام مہنگائی، بے روزگاری کے ساتھ ساتھ سیلاب میں یوں ہی بہتے رہیں گے؟ اس پر خیالات کے اظہار کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن اینی باجوہ کو دعوت دیا، اور میرے دوسرے مہمان ہیں ناصر امان صاحب، آپ جانتے ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، نئی بات میں بہت خوبصورت سیاسی کالم جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ آئیے ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترمہ اینی باجوہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ملک جو ہے وہ سیاسی بحران در بحران ہے، سیاسی مارکہ آرائی کا اسے نام دیا جاتا ہے۔ عوام جو ہے وہ اس میں پس رہی ہے، عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کب تک رہے گا اور عوام کی جان کب ان سے چھوٹے گی؟ آج کر لی اور سب جگہ یہی پر ہی، اب تو بچے بچے کو پتہ ہے کہ سیاست کیا ہو رہی ہے۔ پہلے کہاں پتہ تھا، اتنی ڈسکشن ہوتی نہیں تھی، پر جو سیاسی حالات دیکھے جا رہے ہیں، جو ہم پچھلے سالوں میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے عوام روتی تھی، تڑپتی تھی، پر پھر کوئی نہ کوئی ریلیف مل جاتا تھا۔ پر اب جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ تو انتہا کے برے ہو گئے ہیں۔ مہنگائی اپنے عروج پہ، کبھی دیکھ رہے ہیں پیٹرول بڑھ رہا ہے، کبھی جو ڈیزل میں ہو رہا ہے۔ اپنے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹس کو دیکھ لیں کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ہمیں گرتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سیاستدان کو چاہیے تھا کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے عدالتی نظام ہیں، جو قانون ہیں، جو چیزیں جو امپلیمنٹ ہیں، ان پر کسی کا دھیان نہیں۔ سب کا ہے کہ ہمیں سیٹ مل جائے، پر عوام جو رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ایک طرف عوام تڑپ رہی ہے، دوسری طرف کرائم دیکھ لیں عروج پہ پہنچا چلا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے جتنی بھی عدلیہ ہے انہیں سوچنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ جو چیزیں امپلیمنٹ ہیں، قانونی طور پر ہیں اور جو مجموعی طور پہ ہیں، جو معاشرتی طور پر ہیں، تو ان سب چیزوں کو جب تک ہینڈل آؤٹ نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے روتے تڑپتے چلے جائیں گے سب۔ اچھا امان صاحب، جیسا کہ اینی نے کہا ہے کہ یہ جو سیاسی قیادت ہے بیسکلی یہ عوام کے لیے آتی ہے، عوام کے نام پر آتی ہے، عوام کے ووٹ سے آتی ہے، لیکن آتی تو عوام کے نام پہ ہے، لیکن آنے کے بعد ان کا ایجنڈا اور ہی ہو جاتا ہے۔ اور ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، وہ ذاتیات ہے، اور ذاتیات کیا ہیں؟ وہ اقتدار کا حصول چاہتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ عوام اس سے جو ہے وہ اسے دیکھتی نہیں ہے، اسے پتہ نہیں چلتا ہے، اور اگر اسے پتہ چلتا ہے تو ایسے نمائندوں کا کیوں انتخاب کرتے ہیں جو عوامی نہیں بلکہ ذاتی مفاد کے ایجنڈے کے تحت آتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب شاہد ندیم صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سرمایہ داری نظام ہے، بلکہ جاگیرداری بھی ساتھ ساتھ دونوں نظام چل رہے ہیں۔ جاگیرداری نظام جو ہے یہ آمرانہ طرز پہ ہوتا ہے۔ سرمایہ داری نظام میں کچھ آپ کو ریلیف ملتا ہے، کیونکہ وہ انڈسٹریاں صنعت کاری ہوتی ہے اور اس میں مزدور طبقہ ہوتا ہے، لہذا اس میں تو آپ کو ریلیف مل جاتا ہے۔ مگر یہ جو سرمایہ داری نظام ہے اس میں عوام کی جو ہے قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس میں منافع کو دیکھا جاتا ہے، اس میں منافع کے حصول کو ہر ممکن جو ہے وہ اپنے دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنا منافع ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا
یہ جو بات ہے کہ سیاستدان جو ہے عوام کا خیال نہیں کر رہے، انہیں کچھ علم نہیں ہے، تو یہ اس نظام کی خرابی ہے، کیونکہ وہ سرمایہ داری نظام کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پورا سسٹم جو ہے اس کے گرد گھومتا ہے۔ لہذا جب تک عوام جو ہیں خود ایوانوں میں نہیں پہنچتے، وہ قانون سازی نہیں کرتے، ان کی عوام ہی تو جو ہے، آپ کہتے ہیں عوام ایوانوں میں نہیں پہنچتے، عوام تو ایوانوں میں جب بھی جمہوریت آئی، عوام جو ہے وہ ایوان میں پہنچی ہے، اور وہ کیسے پہنچی ہے؟ اپنے نمائندوں کے ذریعے، اپنے ووٹ کے ذریعے، وہ ووٹ کے ذریعے ہی نمائندہ جو ہے وہ ایوان میں پہنچا ہوا ہے۔ نہیں، اب وہ اگر وہاں پہنچ کے اپنا ایجنڈا عوام کا جس کے پیچھے اس نے لگایا ہے، جیسے اب ہر روز ایک نیا ایشو ہے، ہر روز عوام کو اس ایشو کے پیچھے لگایا جاتا ہے، اور پھر وہ ایشو جو ہے عوام اس ایشو کو پیچھے لگ جاتی ہے، جبکہ اس کے مسائل کا تدارک کوئی نہیں کر رہا، وہ نمائندہ اس کو پیچھے لگا رہا ہے، لیکن اس کو اس لیے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ وہ عوام کے مسائل سامنے نہ آئیں یا اسے وہ اپنے مسائل یاد نہ آئیں۔ عوام کا نمائندہ پارلیمان میں موجود ہے لیکن اپنا حق ادا نہیں کر رہا۔ نہیں، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ عوامی نمائندہ نہیں ہے وہ اس نظام کا نمائندہ ہے۔ عوامی نمائندہ جو ہوگا وہ تو عوام کی بات کرے گا، میں اس کو نہیں عوامی نمائندہ سمجھتا۔ یہ تو ایک اشرافیہ ہے جو مختلف روپ میں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، ایک طرف ایک ہوتا ہے، دوسری طرف دوسرا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے، تیسری چوائس جب تک نہیں اس ملک میں ہمیں دیکھنے کو ملتی تو یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا۔ آپ جیسے کہتے ہیں تیسرے نظام کی بات کرتے ہیں، تیسری جو ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں سیاسی قیادت کی، کہ کوئی تیسرا ایسا شخص آئے جو عوام کے مفاد کا خیال کرے، عوام کا حقیقی نمائندہ ہو، اور پارلیمان میں آ کے اس کی آواز بلند کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سیاسی قائدین ہیں، دو آزمائے ہوئے ہیں، ایک نئے آئے تھے، ان کو پورے آزمانے کا موقع نہیں دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تینوں میں کیا عوام کی آواز بلند کرنے والا حقیقی نمائندہ موجود ہے؟ اگر ہے تو کون ہے؟ جس طرح دیکھا جائے اس میں اسپیشل اگر میں اسپیسیفک دیکھوں ہر چیز کو، ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی میں تو زرداری صاحب ایک صحیح پولیٹیشین ثابت ہوئے ہیں، وہ ہیں ہی صحیح سیاستدان۔ ان کو آپ ایک طرف کرتے ہیں، آگے آگے نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو اس ٹائم کرونا دیکھا تھا، آپ نے عروج پہ پہنچا ہے، کیا حالات ہمارے ملک کی چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن ورڈ کی طرف چلے گئی۔ ایک دفعہ انہیں 5 سال پورے کرنے ہی دیتے، جو لوگوں کی ہوپ تھی وہ شاید وہ پوری ہو ہی جاتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جلسہ جلوس جب سے سب کچھ یہ پارٹی بازی شروع ہوئی ہے تو عوام کس کے ساتھ ہے؟ میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ تو اس میں ہے کہ ایک دفعہ 5 سال ان کے پورے ہوتے، وہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ لائن اپ کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ایک دفعہ پوری چیزیں دیکھ کے پھر ہی آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ اس سے پہلے اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، اور ہمارے پاکستان کا انتہا کا برا حال ہو گیا ہے۔ اب بھارت کو دیکھ لیں، امریکہ کو، یا کوئی بھی کنٹری دیکھتے ہیں، اتنی آوازیں نہیں آتی جتنی یہاں سے اٹھ کے پورے ورلڈ میں پہنچی ہوئی ہیں۔ اس ٹائم پاکستان کو کیا، پاکستان ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے، پر اسے اب اپ گریڈ ہونا پڑے گا ہماری عوام کو، اور ہماری جو سیاستدان جو ہیں انہیں چاہیے کہ جو ہو گیا، جو اسمبلیاں دوبارہ سے ہیں، جو چیزیں ہیں اس کے بعد لائن اپ کر کے عوام کے لیے سوچیں۔ اچھا، آپ بات کرتے ہیں نا صاحب نظام کے بدلنے کی، آپ بات کرتے ہیں عوام کے حقیقی نمائندے کی، آپ مجھے بتائیں کہ نظام جس کی آپ نشاندہی کرتے ہیں کون بدلے گا؟ جو عوام کی نمائندگی حقیقی ہے وہ کہاں سے آئے گی اور کیسے آئے گی؟ ہاں، اس میں آپ کو انتخابات کی طرف نہیں جانا پڑے گا۔ انتخابات جو ہیں وہ تو پورا کنٹرول اشرافیہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس میں ہوتا ہے عوامی جو ہوتی ہے نا جد و جہد، یہ تبدیل کرتی ہے کسی نظام کو، عوامی جد و جہد، کہ عوام میں اتنا شعور آ جاتا ہے کہ وہ ان نمائندوں کو، جو نمائندے ان کے سو کارڈ نمائندے، میں نے عوامی نمائندے نہیں بالکل کہتا، یہ تو مجبوری ہے ان کی، ایک سسٹم ان کے پاس سامنے پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔ ان کی جد و جہد جو ہے مثلا مزدور طبقہ ہے، کسان ہے، عام آدمی ہے، یہ جب تک مل کے ایک جد و جہد شاہراہ احتجاج پر نہیں آتے تب تک عوامی نمائندے، ان کے حقیقی نمائندے نہیں آئیں گے، اور وہ جو ہے یہ نظام جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوگا۔
میرے نزدیک تو یہی حل ہے۔ نہ صرف عوام کے نظام کو بدلنا ہے تو حقیقی نمائندوں کو لانا پڑے گا، اور حقیقی نمائندوں کے لیے عوام کو اپنی سوچ بدلنا پڑے گی۔ جب تک اپنی عوام اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں لائے گی، کیسے ممکن ہے کہ اس ملک میں کوئی تبدیلی آ سکے، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ سکے؟ ناظرین، یہ خیالات کا یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ناظرین ہم آپ سے ملتے ہیں، کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔